بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین اکرام، وظائف کی دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ جو ویڈیو ہے کچھ ضروری اطلاعات دینے کے لیے ہے اور اسماء الحسنہ کی نئی سیریز کے بارے میں بتانے کے لیے ہے۔ جو حضرات ہمارے چینل پر باقاعدہ رہنا چاہ رہے ہیں، جو حضرات باقاعدہ ہمارے چینل کے ویڈیوز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اب ہمارے چینل پر 3 سیریز چلیں گی، جن میں سے حزب البحر، دعائے حزب البحر کی 4 ویڈیوز ہو چکی ہیں۔ عنقریب انشاءاللہ 5ویں ویڈیو بھی آ جائے گی۔ اور جائز عملیات کی تحقیق، یعنی عملیات میں جو چیزیں مشہور ہیں ان میں سے صحیح کیا ہے، جائز کیا ہیں، کن کو پڑھنا چاہیے، کون سی چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، کون سی چیزیں صحیح ہے مگر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عملیات کی تحقیق، بہت سی عملیات کو لوگ جائز سمجھ کر کرتے رہتے ہیں، اور بہت سی عملیات ایسی ہیں جو شرکیہ ہیں، بہت سی عملیات ایسی ہیں جن کو اگر ہم کریں گے تو اسلام اور ایمان میں باقی رہنے کا بھی خطرہ ہے۔ تو ویسی چیزوں کی تحقیق بھی ایک سیریز میں ہماری ہو رہی ہے، اس میں بھی تقریباً 3 یا ویڈیوز آ چکے ہیں، 3 یا 4 ویڈیوز اس پر بھی آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی ہر ہفتے ایک ویڈیو آ جایا کرے گی کہ جو عملیات میں مشہور چیزیں ہیں اس کی تحقیق ہوگی، قرآن اور حدیث کی، اور علماء اہل سنت والجماعت، یعنی جو ائمہ اربع، احناف، شوائف، حنبلی اور مالکی، ان تمام مسالک پر چلنے والے مسلمانوں میں جو مشہور عملیات ہیں ان میں جائز کون سا ہے، اس کی تحقیق ہو رہی ہے۔ وہ سیریز جو چل رہی ہے اس میں بھی ویڈیوز آتے رہیں گے۔ تیسری ایک نئی سیریز اب سے شروع ہو رہی ہے جو ہے اسماء الحسنہ پر۔ جو ہمارے چینل کے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسماء الحسنہ پر بہت سے پہلے بھی ویڈیوز آ چکی ہیں، مگر یہ نئی سیریز کا کیا مقصد ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب سے نئی جو سیریز آئے گی اس میں انشاءاللہ بہت بڑا علمی ذخیرہ آپ کو ملے گا۔ جو حضرات یہ ویڈیوز ہمارے دیکھنا شروع کریں گے ان کو بہت سے فوائد ملیں گے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان کو جو حفظ کر لیتا ہے، جو اچھی طرح یاد کر لیتا ہے، من احصاها دخل الجنہ کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ اس کو جو محفوظ کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کما حقہ کیا ہوگا، من احصاها کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کی لغت کو سمجھنا، قرآن کریم کے استعمال میں، یعنی وہ اسماء الحسنہ قرآن کریم میں کہاں آئے ہیں، اس سے کیا معنی ہے، اس سے ہمیں اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، حدیث میں یہ اسماء الحسنہ کہاں آئے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے اس اسم کی شرعی تحقیق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اللہ کی طرف اس کی کیا صفت ہے، یہ اسم اللہ سے کون سی صفت اس کے اندر ہے، اور بندے کو اپنے زندگی میں اس سے کیا اثر ملتا ہے، اس اسم کے ذریعے دعائیں کیسی قبول ہوتی ہیں، کن اغراض اور کن فوائد کو حاصل کرنے کے لیے کون سا اسم پڑھنا چاہیے، ثابت شدہ اذکار، قرآن، حدیث، صحابہ کے آثار، اور جو ائمہ ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اکابرین اہل سنت والجماعت کی تشریح میں انشاءاللہ اسماء الحسنہ اب یہ نئے اور علمی طور پر آئیں گے۔ اس اسم سے متعلق جتنی بھی باتیں ہوں گی اسلامی معلومات میں، اسلامی تحقیق میں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سے اسماء الحسنہ کی سیریز میں آتی رہیں گی، اور اس میں ہم پوری کوشش یہ بھی کریں گے کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل مختصر سے ذکر میں آپ کو مل جایا کرے اسماء الحسنہ کے ذریعے۔ اور جب یہ ویڈیوز اور یہ سیریز اسماء الحسنہ کی مکمل ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام اور ایک صفاتی نام، اللہ کا ذاتی نام، جو ذاتی نام ہے وہ لفظ اللہ ہے، اللہ، اور اس کے علاوہ 99 نام، یہ سب جب مکمل ہوں گے
اور آپ اگر اس کو حفظ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ علم انشاءاللہ آپ کو جنت تک لے جانے والا علم بھی بنے گا، اور اس کے فوائد اور اس کے اذکار کے طریقے، اس کے وظائف کے طریقے سے آپ کی دنیا بھی بہت آسان اور ہر کیا کہتے ہیں آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی خوب سنواریں گے، اور بہت سے جو عملیات میں مشہور کر دیے گئے ہیں چیزیں، غیر ثابت شدہ وظیفے، غیر ثابت شدہ اس کے طلسم، اور بہت سے بولتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کا اسم ہے، طلسم ہے، یہ اس کا نقش ہے، ایسا بول کر جو غلط چیزیں بھی کئی کتابوں میں اور کئی یوٹیوب پر ویڈیو والے بھی اس کو جو مشہور کر رہے ہیں، ہم اس کی تحقیق کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا اصل مقصد انسان کا اور مسلمان کا کیا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ کی رضامندی حاصل کریں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، ہمارے عقائد خراب نہ ہو، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا ایمان خراب نہ ہو۔ چند چیزوں کے فائدے کے لیے ہم غلط عملیات میں پڑھ کر اپنے عقائد کو خراب نہ کریں، اپنے اعمال کو خراب نہ کریں، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، اس لیے یہ تحقیقی ویڈیوز انشاءاللہ اب سے آتی رہیں گی، اور ان میں ہم کن علماء کی کتابوں کو مقدم رکھیں گے وہ بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں، کہ جو مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کے تفسیریں لکھی ہیں، جیسے ابن کثیر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، تفسیر مدارک ہے، تفسیر بیضاوی ہے، اور حافظ ابن القیم ہے، ابن حجر عسقلانی ہیں، تو یہ بڑے جو ائمہ ہیں، جو مفسرین گزرے ہیں، قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنے والے گزرے ہیں، انہوں نے جو اسماء الحسنہ کی تشریح اور اس کی جو یہ فوائد اور اس کے جو کمالات لکھے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں لانے والے ہیں اسماء الحسنہ کی سیریز میں۔ پھر ہماری اگلی جو یہ ہوگی بنیاد ہوگی اس کی تشریح میں، وہ محدثین کی ہوگی، جنہوں نے احادیث کی روشنی میں اسماء الحسنہ کی جو تشریح کی ہے، جو ہمیں معنی بتایا ہے، جو اس کی وضاحت کی ہے، اس کے فوائد بتائے ہیں، انہی کو بنیاد رکھ کر ہم وظائف آگے کے بنائیں گے اس سیریز میں۔ ائمہ عقائد کو بھی روشنی میں رکھ کر، یعنی ان کی کتابوں کو بھی سامنے رکھ کر اس پر ہم محنت کریں گے، اور اسی تحقیق کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ فقہاء اہل علم جو گزرے ہیں، ان کی بھی کتابوں کو ہم سامنے رکھ کر، ان کی بھی کتابوں سے تحقیقات جمع کر کے آپ کو پورا علمی ذخیرہ دینے کی، اسماء الحسنہ میں جو موجود ہے، حتی الامکان زیادہ سے زیادہ علمی ذخیرہ آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ان علماء میں حافظ ابن القیم جیسے میں نے بتایا، ان کی بھی باقاعدہ کتاب موجود ہے اسماء الحسنہ پر، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، اور علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی عبد الرحمن السعدی، ان کی بھی کتاب اسماء الحسنہ پر موجود ہے، اور بھی کئی اسماء الحسنہ کی کتابیں جو بڑے علماء اور بڑے علامہ گزرے ہیں ان کی کتابیں ہیں، وہاں سے تحقیقات نکال کر آپ کو بہت ہی زیادہ جامع اور علمی ذخیرہ دینے کی اس سیریز میں کوشش کی جائے گی، اور ہر اسم کی اس کے خواص، اس کے فوائد، ہر چیز نکال کر اور آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اس میں رزاقو ہے تو اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس سے ہمارے ایمان میں کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، کیا رزق کے لیے کیا راستے اختیار کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ کے رزق کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ غفار اگر اسم آ جاتا ہے تو ہم اس میں تشریح میں سمجھیں گے کہ اصل ذات غفار کون ہے۔ حقیقت عام مسلمان تو جانتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس میں اور تشریح ہوگی جس سے ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی ہمیں تھوڑی تھوڑی حاصل ہوتی رہے گی،
اور دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوگی. جب ہم اپنے رب کو جانیں گے تو ہماری دعاؤں میں تاثیر ہوگی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور جب یہ 99 نام مکمل ہو جائیں گے تو اس حدیث کے اوپر عمل کرنا بھی ہم سے انشاءاللہ ہو جائے گا کہ ہم اگر 99 نام کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی ہے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ بھی ہمیں مل جائے گی. تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمارے لیے بھی جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرما دے، اور ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں، ہمارے ویورز جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دے. اس کوشش میں یہ سیریز چل رہی ہے. اگر آپ اس علم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو سبسکرائب کر لیں. ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. اس میں آپ کو علم کو شیئر کرنے کا بھی فائدہ ملے گا اور ثواب ملے گا، اور دوسروں کے عمل کا آپ ذریعہ بھی بنیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں لائک کریں. جزاک اللہ.